عقائد کا دروازہ کھولا ہے، عقائد کو بیان کیا ہے اور آنے والی نسلوں کو بتایا کہ میرا عقیدہ کیا ہے اور تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ لہٰذا بہت قیمتی ہے امام حسین علیہ السلام کا یہ وصیت نامہ۔ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوا، میں خالی ایک ایک لفظ پڑھوں گا اور پڑھوں گا اس وجہ سے عربی میں گناہ گار کی زبان پر وہ الفاظ جاری ہوں گے تو حسین ابن علی کی زبان پر جاری ہوگا۔ میں گناہ گار کے ذریعے آپ کی سماعت سے بھی وہ الفاظ ٹکرائیں گے جو حسین ابن علی کے لکھے ہوئے ہیں۔ امام نے فرمایا ہذا ما اوصى به حسین ابن علی الی اخیہ محمد الحنفیہ۔ سب سے پہلا اعلان امام حسین علیہ السلام نے کیا وصیت نامے میں، اور آنے والی ہر امت کے لیے، ہر حسینی کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں پہلا جملہ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ، حسین گواہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ حسین پہلی چیز جو لکھی کہ ان الحسین یشہد، حسین گواہی دے رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ملوث امام حسین علیہ السلام نے اپنے پہلے خطبے میں مقصد کو بیان کر دیا، فرمایا میرے قیام کا مقصد ہے رب کی توحید پہ بچانا۔ فرمایا حسین گواہی دے رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں گے، یہ شرک والا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، اس سے بچ کے نکلنا آسان نہیں ہے۔ یہ اس سے بچ کے نکلنا، یہ شرک سے بچنا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، وہ ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، عبادت میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ یاد رکھنا عبادت کا خوبصورت انداز ہوتا ہے سجدہ، رب کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز نہیں۔ نہ سنیے غلط بات ہے یہ تعلیمی سجدہ ہے فلاں سجدہ ہے، نہ علم کو سجدہ جائز۔ فرمائیے ذرا، یہ علم کو سجدہ جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ یہ کسی ذری کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ آج کل تو پیروں کو بھی سجدے ہو رہے ہیں، یہ پیروں کے سامنے بندے جھک جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں باقاعدہ۔ وہ پیر جو سجدہ کروا رہے ہیں وہ بھی مشرک ہے، اور جو سجدہ کرنے والا ہے گھبرا گئے آپ لوگ۔